309 رات۔ شہرزاد نے کہا، جب اسحاق نے چاہا کہ اس لڑکی کی اصلاح کر دے اور اسے دوبارہ گانے کے لیے کہا تو ایک شخص نے اسے خوب برا بلا کہا، اور جب وہ لوگ نماز کے لیے گئے اور جب اسحاق نے عود لے کر اس کے تار درست کر دیے اور پھر نماز پڑھنے چلا گیا تو اب شہرزاد نے بادشاہ شہریار سے کہا کہ اے میرے آقا، اگر تو اجازت دے اور تجھے نیند نہ آتی ہو تو میں اسحاق موصلی کی کہانی پوری کر دوں۔ بادشاہ شہریار نے کہا، ہاں پوری کر۔ شہرزاد نے کہا کہ اسحاق موصلی کہتا ہے کہ اس روز جب ہم نماز سے فراغت پا کر پھر وہاں آئے تو اس شخص نے ایک بار پھر مجھے برا بھلا کہنا شروع کر دیا اور خوب ڈانٹا ڈپٹا، اور میں نے محفل اور ان کی مروت کا خیال کرتے ہوئے اس کے جواب میں سانس تک نہ لیا۔ اتنے میں لڑکی نے عود اٹھا کر جو اس کے تاروں پر ہاتھ پھیرا تو دنگ ہو گئی اور حیرت زدہ ہو کر کہنے لگی کہ تم میں سے میرے اس ساز کو کس نے ہاتھ لگایا؟ وہ بولے کہ ہم میں سے تو کسی نے اسے چھوا تک نہیں۔ اس لڑکی نے کہا، واللہ کسی ایسے شخص نے اسے ہاتھ لگایا ہے جو اس فن کا ماہر اور استاد ہے، اور اس نے تار اس طرح ملائے ہیں جیسے کہ کوئی بڑا استاد ہو۔ میں نے کہا، اے میری آقا، اس کے تار میں نے ملائے ہیں۔ وہ لڑکی بولی، خدا کی قسم، اب تو ہی اسے بجا۔ میں نے کہا کہ بصر و چشم، اور میں نے عود لے کر ایک ایسا عجیب و غریب اور مشکل راگ بجایا کہ جس سے زندہ مردے اور مردے زندہ ہو جائیں۔ جب میں نے اپنا راگ ختم کیا تو وہ سب کے سب اپنی اپنی جگہ سے اٹھ کر میرے سامنے آ بیٹھے اور کہنے لگے، اے ہمارے آقا، خدا کے لیے ہمیں ایک راگ اور سنا۔ اب میں نے دوبارہ ایک دوسرا راگ بجایا جس سے ان سب پر ایک قسم کی وجد کی سی کیفیت طاری ہو گئی۔ جب میں اپنا راگ ختم کر چکا تو میں نے عود رکھ دیا اور خاموش ہو کر بیٹھ گیا۔ جب ان لوگوں نے دیکھا کہ میں نے عود رکھ دیا ہے اور خاموش ہو گیا ہوں تو وہ کہنے لگے کہ اے ہمارے آقا، خدا کے لیے ہمارے اوپر یہ ظلم نہ ڈھا اور ایک راگ اور سنا دے، خدا تجھے اس سے زیادہ نعمتیں عطا کرے جو تیرے پاس ہیں۔ اے میرے آقا، اسحاق کہتا ہے کہ جب میں نے دیکھا کہ وہ لوگ میرے فن کے اسیر ہو گئے ہیں تو میں نے کہا، اے لوگو، میں تمہیں ایک راگ نہیں بلکہ 2، 3، 4 یا جتنے کہو گے سنا دوں گا، لیکن پہلے میں تمہیں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں کون ہوں۔ اے لوگو سنو، میں اسحاق بن ابراہیم موصلی ہوں۔ واللہ یہ راگ میں خلیفہ کو سناتا ہوں جب وہ مجھے طلب کرتا ہے، اور تم نے مجھے آج گندی سے گندی باتیں سنائی ہیں۔ خدا کی قسم، جب تک اس بد زبان کو یہاں سے نکال نہ دو گے نہ میں یہاں بیٹھوں گا اور نہ کوئی بات کروں گا، اور راگ سنانا تو دور کی بات ہے۔ اب ان دونوں شخصوں میں سے جو معقول تھا وہ دوسرے سے کہنے لگا کہ اسی بات سے تو میں تجھے ڈراتا تھا اور تیرے متعلق ڈرتا تھا، اور پھر اس نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اس مکان سے باہر نکال دیا۔ اس کے بعد جب سب لوگ اپنی اپنی جگہ پر بیٹھ گئے تو میں نے عود لے کر وہ راگ گائے جو اس کنیز نے گائے تھے اور جو میرے بنائے ہوئے تھے، جن کو سن کر حاضرین محفل پر لطف و سرور کا نشہ چڑھ گیا۔ اے میرے آقا، اسحاق کہتا ہے کہ جب میں گا بجا چکا تو میں نے مکان کے مالک سے چپکے سے کہا کہ اس گانے والی نے میرے دل پر قبضہ کر لیا ہے اور میں اس کے لیے بے چین ہوں۔ جب اس نے میری حالت دیکھی تو وہ میری کیفیت سمجھ گیا
اور اس نے جواب دیا کہ وہ تیری ہے مگر ایک شرط کے ساتھ۔ میں نے پوچھا وہ شرط کیا ہے؟ اس نے کہا اگر تو 1 مہینے میرے ہاں ٹھہر جائے تو کنیز، اس کے تمام لباس اور تمام زیور سب تیرے ہیں۔ میں نے کہا مجھے یہ شرط منظور ہے اور میں اس کے لیے تیار ہوں۔ قصہ مختصر، 1 مہینے تک میں اس کے ہاں ٹھہرا رہا اور کسی کو کانوں کان خبر تک نہ ہوئی کہ میں کہاں ہوں۔ خلیفہ جگہ جگہ مجھے تلاش کراتا رہا لیکن اس کو میرا کہیں پتہ نہ چلا۔ جب مہینہ پورا ہو گیا تو اس مکان کے مالک نے کنیز اور اس کی تمام قیمتی چیزیں میرے حوالے کر دیں۔ اس کے علاوہ اس نے مجھے ایک اور لونڈی بھی عطا کی۔ میں ان سب کو لے کر اپنے گھر پہنچا اور کنیز کے ملنے کی مجھے اتنی خوشی ہوئی گویا ساری دنیا ہی مل گئی۔ اے میرے آقا، اسحاق کا بیان ہے کہ اب میں فوراً سوار ہو کر مامون کی خدمت میں حاضر ہوا، اور جب اس کے سامنے پہنچا تو اس نے کہا کہ اے کم بخت اسحاق، تو کہاں تھا؟ اب میں نے اسے ساری داستان سنائی تو وہ بولا کہ اس شخص کو ابھی میرے پاس لا، اور میں نے خلیفہ کو اس کے گھر کا پتہ بتا دیا۔ خلیفہ نے اپنے پیادے بھیج کر اسے طلب کیا۔ جب وہ حاضر ہوا تو خلیفہ نے اس سے سارا قصہ پوچھا اور اس نے من و ان وہ تمام باتیں بیان کر دیں جو اس دوران پیش آئی تھیں۔ اب خلیفہ نے اس سے کہا کہ تو بامروت شخص ہے اور مناسب یہی ہے کہ تیری اس خوبی کی وجہ سے تیری مدد کی جائے۔ یہ کہہ کر اس نے حکم دیا کہ اسے 1,00,000 درہم عطا کیے جائیں اور مجھ سے کہا کہ اے اسحاق، اس گانے والی کنیز کو حاضر کر۔ میں فوراً اپنے گھر گیا اور اسے اپنے ساتھ لا کر حاضر کر دیا، اور پھر اس نے گا کر خلیفہ کو بہت خوش کیا، جس سے مجھے بھی بہت مسرت ہوئی۔ اس کے بعد خلیفہ نے کہا کہ یہ گانے والی کنیز ہر جمعرات کو یہاں آ کر پردے کے پیچھے سے گایا کرے گی، اور اسے 50,000 درہم عطا کیے۔ اے میرے آقا، اسحاق کا بیان ہے کہ اس طرح کنیز نے بھی فائدہ اٹھایا، اور اس کے وصل کی وجہ سے میں بھی مزے میں رہا۔ اب شہرزاد کو صبح ہوتی دکھائی دی اور اس نے یہ کہانی بند کر دی۔